پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع ابراہیم اور ایئر مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری. شہزاد چودھری صاحب، ایک طرف معاملہ ہے افغانستان کا، بڑا اہم معاملہ ہے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے وہ تو وہیں کا وہیں موجود ہے، لیکن دوسری طرف افغانستان کے اندر بھارت کا زیادہ انفلوئنس چاہتا ہے امریکہ. ہمارے یہ تحفظات ہیں کہ وہاں پر بھارت کا زیادہ انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر مشرق اور مغرب سے ہی ہر طرف سے خطرہ ہو جائے گا تو یہ تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے بھی سیکیورٹی مسائل پیدا ہوں گے. جی بالکل، دیکھیے پاکستان کے دو بارڈر تو بالکل ایکٹیو ہیں، ایک تو مشرق والا اور باقی ایک اندرونی محاذ جو ہے اس کے اوپر ابھی تو صحیح طور پہ کام شروع بھی نہیں ہوا. اور اندرونی محاذ ایسا ہے جو کہ پاکستان کے ہو سکتا ہے کہ اگلے 5 سے 7 سے بلکہ 10 سال بھی لے سکتا ہے، جہاں پر کہ ہمیں جو شدت پسندی کی جو لہر ہمارے اپنے شہروں میں اور ہمارے محلوں میں اور قصبوں میں آ چکی ہے، اس کو جہاں تک اس کو ڈیل کرنا ہے یہ ایک لمبی جنگ ہوگی. وہ دوسرا محاذ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ افغانستان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ محاذ ہوگا. اب اس چہ جائے کہ آپ 2 محاذوں کے اوپر لڑ گئے ہوں اور تیسرا محاذ آپ افغانستان میں کھول لیں یا ہونے دیں تو پھر پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا. اور اسی خطرے کے پیش نظر پاکستان یہ چاہتا ہے کہ افغانستان اگر اسٹریٹجک ڈیپتھ تو بالکل نہیں، یہ پرانی کے زمانے ٹرمز ہیں، اب ان کی کوئی ریلیونس نہیں رہے گی، لیکن خدا را ایک ایسی انیمیکل شکل میں، اسی ایک مخاصمانہ شکل کے اندر نہ آ جائے جو کہ پاکستان کے لیے مشکل کا باعث بن جائے اور پاکستان کو اپنی فوجیں اور اپنا دھیان اور اپنی ہر ایسٹس وہاں بھی لگانے پڑ جائیں. تو چاہے جائے کہ ہم اپنی معیشت کے اوپر دھیان دیں، ہم اپنے معاشرے پہ دھیان دیں، ہم اپنے لوگوں پہ اور تعلیم پہ دھیان دیں. ہم تو بٹ جائیں گے 3 حصوں کے اندر اور پاکستان کی جو لانگ ٹرم بقا ہے اس کو خدا نخواستہ خطرہ پیدا ہو سکتا ہے اگر ہم اس طریقے سے بٹے رہے. تو پاکستان کے لیے یہ خطرہ سب سے بڑا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی فرمائیے آپ. جی سمیع، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو پینٹاگن ہے، CIA ہے اور وائٹ ہاؤس ہے، یہ آپ کو سیم پیج پہ دکھائی دے رہے ہیں وہاں پر پاکستان کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، پاکستان کے حوالے سے وہ بالکل سیم پیج پہ ہیں. اس کا آپ نے عملی مظاہرہ دیکھا. IMF جس کو ڈونرز کنٹرول کرتے ہیں، جس میں امریکہ کی ایک بڑی اہم حیثیت ہے، انہوں نے پاکستان کے لیے جو قرضے کی اقساط تھیں وہ جاری نہیں کی، ان کو ہولڈ کر لیا. دوسری جانب جو ایڈمرل مائک ملن آئے ہیں، انہوں نے یہاں پر آتے ہی سب سے پہلا وہی بیان داغا کہ حقانی نیٹ ورک جو ہے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے. تو بنیادی طور پر جو ہمارے ان کے ساتھ معاملات ہیں وہ وہیں پر دبے ہوئے ہیں. جاوید، ایک جو بہت اہم بات ہے. سمیع صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. ہمیں گفتگو میں ابھی جوائن کیا ہے پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، محترمہ شیر رحمان صاحبہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. شیر رحمان صاحبہ، سوال ہم نے یہ اٹھایا ہے کہ مائک ملن نے آج بیان دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں امریکہ کے وہ کشیدہ ہیں، لیکن اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ جو دونوں ممالک کے فوجی روابط ہیں وہ تو جاری ہیں، لیکن اس میں جو سیاسی ہماری لیڈرشپ ہے وہ کیا اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور اگر یہ تعلقات اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں تو نقصان کس کا ہے؟ پاکستان میں ہمیشہ بائی پارٹیزن ایک رہا ہے رویہ 2-3 حوالوں کے بارے سے. ایک تو کشمیر کے حوالے سے، ایک پاکستان کی سالمیت اور سوورنٹی کے حوالے سے. تو اس میں جو بائی پارٹیزن کنسنسس ہے اکراس دا فلور، ایک شراکت داری پیدا ہوتی ہے جمہوری حکومتوں میں، وہ تو میں سمجھتی ہوں موجود ہے. پارلیمان میں ہر قسم کی آواز اٹھائی جاتی ہے، باتیں کی جاتی ہیں اور لوگ اپنی اپنی آراء سے ہمیں اور سب کو آگاہ کرتے ہیں. عوام کے نمائندے ہیں. تو عوام کی نمائندگی جب پارلیمنٹ میں اس طرح نظر آتی ہے ابھرتی ہوئی کہ پاکستان کی خود مختاری کو ایک چیلنج نظر آتا ہے اور ڈرون اٹیک اس کو ایگزمپلیفائی کرتے ہیں، تو یہ بات ظاہر ہے پھر سب کے لب پر ہوتی ہے کہ پاکستان کی قیادت، ایک طرف ملٹری کی بات ہوتی ہے، پھر سویلین گورنمنٹ کی. تو ظاہر ہے ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے خطے میں بڑی تنگی ہے اور یہ بات اکثر و بیشتر اگر ہمارے عوام سمجھتے ہیں تو اس میں میڈیا کی بڑی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ آپ جب کہتے ہیں کہ پاکستان کی خود مختاری چیلنج ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں کہ پاکستان بھی کس طرح اس وقت ہر قسم کے فرنٹ فٹ پر ہی کھیل رہا ہے. اب نمبر 1 امریکہ کا انٹرسٹ اس وقت پاکستان میں وہ کہتے ہیں ٹرانزیکشنل نہیں ہے اور ایک مسئلے کے بنیاد پر نہیں ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں افغانستان ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. مڈل ایسٹ تو خیر اب وہ گئے ہیں وہاں،
لیکن افغانستان ان کے لیے بہت بڑا ایک المیہ اور چیلنج بن چکا ہے. 10 سال سے ان کی فوجیں وہاں موجود ہیں اور ایک کوئی کلیئر راستہ ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. تو اکثر کچھ یہ جو پیچیدگی ہے افغانستان کی پالیسی کے حوالے سے بھی سامنے آتی ہے. اس میں وہ اکثر پاکستان کو ذمہ وار ٹھہراتے ہیں کہ ہم جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، ہماری فوجیں وہاں کردار ادا کر سکتی ہیں، ہماری ہیومن انٹیلیجنس تو کر سکتی ہے، وہ ہم بھرپور طور پر نہیں کر رہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان اس کے برعکس ایک بہت مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. افغانستان میں ہم نے بالکل اپنی باضابطہ بائی لیٹرل مذاکرات کابل گورنمنٹ سے 2 لیول پہ، اسٹریٹجک لیول پہ جو کہتے ہیں اس پر کیا ہوا ہے. ابھی پرائم منسٹر وہاں سے واپس آئے ہیں، ان کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف اور ISI چیف بھی تھے. سو کلیئرلی 1 پیج اوور دیر. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہر لیول پر مذاکرات چلتے رہتے ہیں. ان کی ملٹری بھی ملتی ہے. آج مولن صاحب آئے ہیں، وہاں سے ہی کہہ کے آئے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کشیدگی ہے، لیکن ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ پاکستان کی قیادت کو اور ان کی عوام کو ساتھ لے کے چلیں. کیونکہ دیکھیے ان کا وہاں افغانستان میں کوئی باعزت حل ڈھونڈنا، باعزت میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اب ایک پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن وہاں سے فیس بھی کرنا چاہ رہا ہے، اور یہ ایک فطری سی بات ہے کہ وہاں بھی الیکشن 2 سال کا ایک رن اپ شروع ہو گیا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ افغانستان سے کوئی فیس سیونگ کی جائے، کوئی باعزت حل نکلے، جس سے یہ بھی نہ کہا جائے کہ امریکہ بہادر کو وہاں ایک ڈیفیٹ ہوئی ہے، اور یہ بھی کہہ سکیں کہ ہم نے کچھ نہ کچھ وہاں مؤثر ٹھوس کام کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ فیس سیونگ کے لیے ظاہر ہے اس میں شہری صاحبہ کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ تو ظاہر ہے انتہائی اہم ہے، یعنی فیس سیونگ کے لیے، اور اس میں جو پاکستان کے تحفظات کلیدی ہے. جی، پاکستان کا کردار اس میں کلیدی ہے، اہم صرف نہیں ہے. اور ہمارا صرف یہ کہنا ہے کہ اگر آپ یہ بات ماننے تیار ہیں تو پھر پاکستان کے بھی مسائل اور چیلنجز دیکھیں. ہم کوئی فیلڈ سٹیٹ نہیں ہے، ہر کچھ خطوں میں کرائسس ہوگی، لیکن ہم ایک جواب دے اور دنیا کا 6th موسٹ پاپولس ملک ہیں، جوہری طاقت ہیں، ہماری 5th یا 6th لارجسٹ اسٹینڈنگ آرمی ہے. تو ہمیں آپ افغانستان سے کمپیئر نہ کریں اور ہمیں ایک جوائنٹ تھیٹر آف آپریشنز نہ سمجھیں. یہ ہمارا ایک مین مسئلہ ہے. اور ایک تو ہم نے ریڈ لائن جسے کہتے ہیں وہ اسٹیبلش کی ہوئی ہے کہ ان کے ٹروپس یہاں نہیں آ سکتے، وہ چاہے ہاٹ پرسیوٹ چاہیں یا کچھ اور چاہیں. تو یہ بات تو میں سمجھتی ہوں مؤثر طور پر ڈکلیئر کر دی گئی ہے اور اسٹیبلش کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے شہری صاحبہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے. شہزاد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، سمیع ابراہیم بھی ہمارے ساتھ ہیں. وقت ہوا چاہتا ہے یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں.